گیا، روایت بیان کی گئی کہ جبریل علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ میرا سفر یہیں تک تھا، میرا سفر یہیں تک تھا، میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سفر معراج کا ایک پس منظر ہے، ایک تمہید ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا جو حضور کو تکلیفیں ہوئی، حضور کے قلب اطہر پر ایک غم تھا، تو اس غم کو کم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حضور کو جبرائیل کو بھیج کر آسمانوں پر بلایا۔ صحیح روایتوں بخاری مسلم صحاح ستہ معتبر کتابوں سے آسمانوں پر بلایا۔ سورہ والنجم میں، سورۃ النجم میں اللہ نے یہ ساری تفصیل بیان فرمائی۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے، تسلسل، یہ ساری تفصیل اللہ نے سورہ نجم میں بیان فرمائی۔ اب سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی رکے، لیکن بعض علماء نے، بعض لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو علمہ شدید القویٰ مراد ہے کہ بڑے ہی زبردست قوتوں والے اور بڑے دانا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ ذو مرۃ فاستویٰ، حتیٰ کہ انہوں نے پھر وہاں آسمانوں کا قصد کیا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ نبی وہ افق اعلیٰ یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر کے کنارے پر تھے۔ ثم دنا، پھر حضور قریب ہوئے، فتدلی، پھر رب بھی قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو پھر اللہ اور نبی کے درمیان بلا تمثیل کے، بلا تشبیہ کے، اللہ اپنے حبیب سے اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اللہ نے وحی فرمائی اپنے نبی کی طرف جو وحی فرمانا تھا، اللہ نے اپنے نبی سے بات فرمائی جو بات فرمانا تھا۔ اب یہ تسلسل چل رہا ہے اور بالکل یہی صورتحال سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعض لوگ اسے اس طرح پھیرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں۔ اب بعض محدثین نے بھی اس کی توجیہ کرنے میں اجتہادی خطا کر دی، سمجھنے میں ہو سکتا ہے کچھ خلط ملط ہوا ہوگا، لیکن حق یہی ہے کہ سفر معراج بندے اور بندے کی ملاقات کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ بندے اور رب کی ملاقات کا سفر، کیونکہ اگر بندے اور بندے کی ملاقات، یعنی سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کامل کو لے کر آسمانوں کی سیر کر کے پھر وہاں سارے معاملات طے کر کے لے گیا۔ اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کامل کو لے گیا، بندے مخصوص کو لے گیا۔ تو یہ عبد کا لفظ حضور کو بڑا پسند، تو حضور بھی تو اللہ کے بندے کامل ہیں، اور جبریل کیا ہے؟ جبرائیل بھی تو بندہ ہے، وہ بھی بندے ہیں، اور حضور بندے کامل ہیں، بندے اکمل ہیں۔ تو آپ بتائیں یہ جو پروٹوکول اللہ قرآن میں دے رہا ہے، ایک سورہ اسراء میں بھی فرماتا ہے، پھر سورہ نجم میں بھی فرماتا ہے، اور فرماتا علمہ شدید القویٰ، بڑی قوتوں والے نے انہیں سکھایا ہے۔ اب اس سے لوگ مراد لیتے ہیں جبرائیل نے سکھایا ہے، معاذ اللہ، چونکہ اللہ کا لفظ نام نہیں آیا ہے۔ ذو مرۃ، اب صفتیں، وہ بڑا ہی دانا، فاستویٰ، پھر وہ آگے کی تفصیل ہے، تو اس سے لوگوں نے مراد لیا کہ وہ جبرائیل ہے، جبکہ اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے جبرائیل نے جو ہے قرآن نہیں سکھا، الرحمن علم القرآن، نبی کو قرآن رحمان نے سکھایا ہے، اور یہ قرآن اس کا گواہ اور شاہد ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل نے آپ کو تعلیم دی ہے، اللہ نے کہا حبیب میں نے آپ کو تعلیم دی، آپ کو پوری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا، اور آپ کا استاد کوئی اور نہیں، آپ کا استاد میں خود ہوں۔
کیونکہ استاد وہ ہوتا ہے، اب سمجھے، استاد وہ ہوتا ہے جو مرتبے میں آپ سے اوپر ہے. تو آپ اتنے مسائل سامنے پیش آئیں گے، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. فضیلت میں کسے اونچا گردانیں گے؟ تو بعض لوگوں کے مغالطہ لگا، انہوں نے سمجھا نہیں یہ تو جبرائیل ہیں. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سدرۃ المنتہا، اور پھر نمازیں، حضور جا رہے ہیں نمازیں لے کر آ رہے ہیں، موسیٰ روک رہے ہیں پھر جا رہے ہیں. اب جبرائیل کہاں ہے اس کے بیچ میں؟ جبرائیل کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو سارا معاملہ اللہ اور نبی کا چل رہا ہے. تو عزیزان محترم، اگر حضور آسمانوں پر جا کر جبرائیل کو ہی دیکھنا ہوتا ان کی اصلی حالت میں، وہ تو دنیا میں روزانہ حضور کے قدموں میں حاضر ہو رہے ہیں. وہی لے کر کون اترتا؟ جبرائیل علیہ السلام اترتے. تو پھر سمجھنے والی بات ہے، جو روزانہ وہی لے کر قرآن لے کر اترتا ہے، اسی کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا کو جا رہے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بندہ جب سمجھ کے قرآن پڑھے گا اور تعصب کی جو ہے چشمہ اتار کر تعصب کا چشمہ اتار کر جب پڑھے گا اور حبیب کی عظمت کی قدر کرتے ہوئے، نبی کی شان اور عظمت کو سمجھتے ہوئے پڑھے گا، تو پھر شرح صدر بھی ہوگا، مسئلے سمجھ میں بھی آئیں گے. ورنہ تو پھر پڑھیں گے لیکن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا. حضور کی روایت ہے، بعض لوگ ایسے ہوں گے منہ سے پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن، یہاں نہیں اترے گا. تو ایسے پڑھیں قرآن ادب اور تعظیم کے ساتھ، حبیب کے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کو مانتے ہوئے اور خوشی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہ دل